وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے، پھر انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر فرشتے، اللہ تخافوا، یہ کہ تم خوف نہ کھاؤ، ولا تحزنوا، اور نہ تم غم کرو، وابشروا بالجنہ، اور تم بشارت حاصل کرو اس جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو لوگ اللہ رب العالمین پر، اللہ رب العالمین کی وحی پر، قرآن کریم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی جو سزائیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی ایک مبارک سنت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ برے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ اس کے ساتھ اچھے لوگوں کا تذکرہ بھی ضرور کرتے ہیں، کیونکہ جب برے لوگوں کا ذکر ہوگا تو برے لوگوں کے ذکر کے ساتھ ان کی سزا کا ذکر بھی ہوگا، اور جب صرف سزا کا ذکر ہوگا اور اچھے لوگوں کا اور اچھے لوگوں کی اچھی جزا کا ذکر نہیں ہوگا تو پھر لوگ صرف خوف میں مبتلا ہو جائیں گے، لوگوں کے سامنے صرف اللہ کا عذاب ہوگا۔ حالانکہ جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے نافرمانوں کے لیے، کفار کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے سخت ترین سزائیں تیار کر رکھی ہیں، وہاں اللہ رب العالمین نے اسی کے بالمقابل اپنے ماننے والوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمانات کے سامنے سر جھکانے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑے بہترین قسم کے انعامات بھی تیار کر رکھے ہیں۔ تو قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی کافروں کا یا کافروں کی سزاؤں کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نیک لوگوں کا اور نیک لوگوں کے اللہ کے ہاں جزا کا ذکر ضرور ہوتا ہے، اور جہاں کہیں پہلے نیک لوگوں کا اور نیک لوگوں کی جزا کا ذکر ہو تو اس کے بعد ضرور کافروں کا اور کافر لوگوں کی سزا کا ذکر ہوتا ہے، تاکہ صرف اللہ کی رحمت اور اللہ کی سزا میں سے صرف ایک پہلو ہمارے ذہن میں نہ ہو، ہمارے سامنے دونوں پہلو ہوں، اللہ رب العالمین کی رحمت کا پہلو بھی ہمارے سامنے ہو اور اللہ رب العالمین کے انتقام کا اور اللہ رب العالمین کے غضب کا اور اللہ رب العالمین کی سزا کا پہلو بھی ہمارے سامنے ہو، ہمارے سامنے یہ دونوں پہلو ہوں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے الایمان بین الرجاء والخوف، کہ ایمان امید اور خوف دونوں کے درمیان ہوتا ہے۔ صرف خوف اللہ کے عذاب کا، اللہ کی سزا کا، صرف یہ خوف یہ بھی ایمان نہیں ہے، اور صرف اللہ کی رحمت کی امید یہ بھی ایمان نہیں ہے۔ ایمان میں دونوں چیزیں آتی ہیں، انسان اللہ کے غضب سے ڈرے بھی
اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہو۔ اسی لیے جہاں بھی کافروں کا اور کافروں کی سزا کا ذکر ہوگا تو اس کے بعد مومنوں کا اور ان کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا ذکر ضرور ہوگا، چاہے سزا کا ذکر زیادہ ہو رحمتوں کا ذکر تھوڑا ہو، یا چاہے رحمتوں کا ذکر زیادہ ہو اور سزا کا ذکر تھوڑا ہو، لیکن یہ دونوں چیزیں ہمیں قرآن کریم میں جگہ جگہ اکٹھی ملیں گی۔ کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ صرف رحمت کا ذکر ہو عذاب کا ذکر نہ ہو، اور کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ صرف عذاب کا ذکر اور رحمت کا ذکر نہ ہو۔ تو اب پچھلی 29 آیتوں میں دوسرے لوگوں کا ذکر کیا ہے، اب تیسویں آیت میں اور یہ چند آیات میں نیک لوگوں کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، منہ سے زبان سے انہوں نے اللہ کے رب ہونے کا اعلان کیا، اللہ پر ایمان لانے کا اقرار کیا، لیکن وہ صرف زبان سے یہ کہنے پر ہی اکتفا انہوں نے نہیں کیا، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے اس پر۔ انہوں نے کہا، منہ سے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ بھی گئے۔ کیا مطلب ڈٹ گئے؟ یعنی پھر عملاً جو منہ سے کہا تھا اس کا عملی ثبوت بھی دیا، صرف زبان سے نہیں کہا ہمارا رب اللہ ہے، بلکہ پھر پوری زندگی میں جہاں بھی اس دعوے کا امتحان آیا تو وہاں انہوں نے اپنے اس کہنے کی لاج رکھی کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور انہوں نے پھر اللہ کو رب مانا، اور پھر انہوں نے جہاں آزمائشیں ہوئیں زندگی میں، جہاں عملی ثبوت دینا پڑا تو وہاں ان کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہوا۔ منہ سے بھی کہا انہوں نے ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ منافقوں کی طرح نہیں کہ جو منہ سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہوتے۔ اللہ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں ذکر کیا ہے، 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک متقی لوگوں کا، ایک کافر لوگوں کا، اور تیسرا منافق، اور ان کا اللہ نے سب سے لمبا تذکرہ کیا ہے۔ اور وہاں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہیں، ان کا صرف زبان سے دعویٰ ہے، ان کا عمل ان کے اس دعوے کے بالکل مخالف ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، جن سعادت مند لوگوں کا، جن نیک لوگوں کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو صرف زبان سے اقرار کرنے والے ہیں، ان کا عمل اس کے مخالف ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ بھی گئے اس کے اوپر، پھر انہوں نے اس کے اوپر استقامت اختیار کی، پھر اس کا عملی ثبوت بھی پیش کیا۔ بہت سارے مفسرین نے استقامت کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے نیک، تو وہ عمل اللہ کے لیے کرے، اس عمل میں اس کے سامنے اخلاص ہو، وہ خالص اللہ کے لیے وہ عمل کرے۔ اور وہ کہتے ہیں استقامت کا معنی یہ بھی ہے کہ انسان جو عمل بھی کرے تو وہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول کی حکم کی اطاعت میں کرے، یعنی انسان وہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے۔ تو بہت سارے مفسرین نے استقامت کا معنی کیا بیان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں استقامت سے مراد عملاً اللہ رب العالمین کے احکامات پر اس طرح عمل کرنا ہے کہ انسان جب بھی اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرے، اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزوں سے رکے، تو وہ انسان کیسے یہ عمل کرے؟ خلوص کے ساتھ، صرف ایک اللہ کے لیے انسان یہ کام کرے، اور انسان وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے یہ کام کرے، یعنی اخلاص بھی ہو عمل کرتے ہوئے، اور اس عمل کے پیچھے اس کے پاس دلیل بھی ہو کہ میں جس طرح عمل کر رہا ہوں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے یہ عمل اسی طرح بتایا ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن وہ نماز لوگوں کے دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے تو یہ استقامت میں نہیں آئے گا۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور وہ نماز اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں پڑھ رہا، تو ان مفسرین کے مطابق یہ استقامت میں نہیں آئے گا۔ استقامت کیا ہے کہ ایک انسان جو بھی عمل کرے اس عمل کے پیچھے اخلاص بھی ہو۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ استقامت کا معنی کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اخلاص اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں وہ عمل ہو،
اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ جو بھی نیک عمل کی دو شرائط ہیں، آپ کو پتہ ہے ہر نیک عمل کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ وہ اس عمل کے پیچھے خلوص ہو، وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، خالص، دنیاوی کوئی فائدہ، کوئی دنیاوی مقصد، کوئی لوگوں کو دکھانا، کوئی یہ چیز مقصود نہ ہو۔ اور نمبر دو کہ وہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ جس عمل میں یہ چیزیں پائی جائیں گی گویا کہ وہ عمل استقامت بنے گا، ورنہ وہ عمل استقامت نہیں بنے گا، وہ پھر استقامت میں نہیں آئے گا۔ استقامت میں وقتی عمل نہیں ہے، استقامت کے اندر ہمیشگی ہے۔ ابھی میں ذکر کر رہا ہوں تو مفسرین کرام کہتے ہیں کہ استقامت سے مراد عمل کے پیچھے خلوص بھی ہو اور وہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بھی ہو۔ اسی طرح استقامت سے مراد ہمیشگی ہے عمل پر، یہ نہیں کہ ایک انسان منہ سے دعویٰ کرے عمل نہ کرے، یا ایک انسان عمل کرے بعد میں چھوڑ دے، یہ بھی استقامت نہیں ہے۔ کچھ دیر انسان نیک رہا، پھر بعد میں انسان دنیا کے لہو و لعب میں، دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا ہو گیا، پھر انسان نے نیک اعمال کرنے چھوڑ دیے، تو یہ بھی استقامت کے منافی ہے۔ استقامت کے اندر مستقل مزاجی کے ساتھ وہ کام کرنا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدیث مبارکہ میں، آپ نے فرمایا، حضرت انس سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر آپ نے فرمایا قد قال الناس، بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی ہے، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم کفر اکثرهم، لیکن اکثر لوگوں نے پھر اس پر استقامت اختیار نہیں کی۔ اکثر لوگوں نے یہ بات کہی منہ سے، ربنا اللہ، ثم کفر اکثرهم، پھر اکثر لوگوں نے اس کا انکار کیا اپنے عمل سے۔ فمن مات علیہا فہو ممن استقام، جو اس پر مر جاتا ہے وہ شخص ہے جو اس پر استقامت اختیار کرتا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ جو بندہ منہ سے کہے اللہ، میرا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، پھر پوری زندگی اس کا عملی ثبوت دے، پوری زندگی، اور اس کی موت بھی ربنا اللہ پہ ہو، اس کی موت بھی اسی پر ہو، تو اس کو کہیں گے کہ فلاں بندے نے استقامت اختیار کی۔ ایک بندے نے عمل کیا پھر چھوڑ دیا، تو یہ تو استقامت نہ ہوئی۔ استقامت ایک اس کے اندر اخلاص بھی ہے، اور اللہ اور رسول کے حکم کی پیروی بھی ہے، اور نمبر دو اس کے اندر مستقل مزاجی ہے۔ ایک بندہ وقتی طور پر کام کرے تو پھر چھوڑ دے، تو اس کو استقامت جو ہے وہ نہیں کہیں گے۔ تو یہ وہ استقامت ہے کہ جس کا حکم اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں بھی اللہ نے استقامت کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے، اللہ کا حکم ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، سورہ ہود آیت نمبر 112۔ فاستقم کما امرت، پس استقامت اختیار کیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کما امرت، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ کو جیسے حکم دیا گیا ہے، جو حکم دیا گیا ہے اس حکم پر استقامت اختیار کریں، اس حکم پر ہمیشگی اختیار کریں۔ ومن تاب معك، اور جو آپ کے ساتھ جس نے توبہ کی ہے وہ بھی۔ کیا مطلب کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی استقامت اختیار کریں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں اور جو آپ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی یہی کام کریں، وہ بھی جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے اس پر استقامت اختیار کریں۔ ولا تطغوا، اور تم لوگ حد سے نہ بڑھ جاؤ، سرکشی اختیار نہ کرنا۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والے ہیں۔ تو اس سے پتہ لگا استقامت کیا ہوئی۔ استقامت کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین کے احکامات پر مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرنا اور اللہ کے نافرمانی کرنے سے بچنا، یہ ہے استقامت، جس کا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو ایک انسان تھوڑا عمل کرے لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرے،
یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس عمل سے جو انسان زیادہ کرے لیکن وقتی کرے پھر چھوڑ دے۔ صحیح بخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ خیر الامور ادومها وان قل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام خیر الاعمال ادومها وان قل، کہ بہترین عمل وہ ہے جو جس پر ہمیشگی ہو، چاہے وہ تھوڑا کیوں نہ ہو۔ تو انسان کا کام ہے کہ انسان استقامت اختیار کرے۔ جو بندہ مستقل مزاجی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اس کو اس نیکی کا بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ، ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، فرائض پر عمل کرتا ہے، چاہے وہ بہت زیادہ سنتوں اور بہت زیادہ نفلوں پر عمل نہ بھی کرے، اگر وہ مستقل مزاجی کے ساتھ فرائض پر عمل کرتا رہتا ہے تو یہ بندہ بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا، اور یہ بندہ بھی اللہ کے ہاں بڑا برگزیدہ اور بڑا نیک شمار ہوگا۔ نہیں دیکھیے، اگر ایک انسان کا ایمان کسی وقت کم ہو جائے تو پھر انسان اس سے توبہ کرے، اور انسان جو ہے وہ کوشش کرے جو کمی ہوئی ہے انسان اس کمی کو پورا کرے، انسان توبہ کر لے تو وہ پھر جو کمی ہوئی ہے اللہ اس کمی کو ختم کر کے نیکی اس کی جگہ کر دیں گے۔ دیکھیے وہ تو انسانی فطرت ہے۔ اب انسان کا کام کیا ہے؟ انسان کا کام یہ ہے کہ اب انسان اس غلط رستے پر مستقل مزاجی سے نہ رہے، انسان اس غلط رستے کو چھوڑ کر صحیح رستے پہ آ جائے تو یہ استقامت کے اندر ہی آ جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے مومن کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک نرم و نازک پودا ہوتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے مومن کی مثال جیسے کہ پودا ہوتا ہے، تو وہ پودا جو ہے وہ اس کی ٹہنی وہ سخت ٹہنی پہ کھڑا نہیں ہوتا کہ تیز ہوا آئے اور اس ٹہنی کو گرا دے، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ وہ تھوڑا سا لچکدار پودا ہے۔ تیز ہوا چلتی ہے وہ پودا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ہوا رکتی ہے دوبارہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو مومن جو ہے وہ سیدھے رستے پر ہوتا ہے، وہ کبھی بشری تقاضے کے تحت کبھی ادھر، کبھی ایمان کم ہوا، کبھی کمی، کبھی بیشی، اس طرح ہوتا ہے، پھر دوبارہ وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ مستقل مزاجی کے اندر آئے گا۔ اگر ایک بندے سے کوتاہی ہو جائے، کمی بیشی ہو جائے، دوبارہ توبہ کر لے تو وہ مستقل مزاجی کے اندر ہی دوبارہ آ جائے گا، کیونکہ وہ کمی اس کی ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو بندہ گناہ سے تائب ہوتا ہے وہ ایسے جیسے اس کو گناہ ہے ہی نہیں، اس کا گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ بلکہ ختم کیا ہونا ہے، قرآن کریم کہتا ہے کہ اس کا گناہ نیکی سے بدل جاتا ہے۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ ایمان کے لحاظ سے اس کا ایمان کم ہوا، کوتاہی ہوئی اس سے، اب وہ مستقل مزاج نہ رہا، لیکن جب اس نے توبہ کر لی وہ کوتاہی بھی ختم ہو گئی، وہ کوتاہی نیکی سے بدل گئی، تو وہ مستقل مزاجی دوبارہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔ تو انسان کا کام کیا ہے کہ اگر انسان سے نیک شخص کا کام کیا ہے کہ اگر اس سے غلطی ہو جائے، غلطی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ دیکھیں جی مستقل مزاجی سے مراد یہاں کیا ہے؟ یہ مستقل مزاجی ہے اصل میں فرائض پر۔ اگر ایک بندہ فرائض پر مستقل مزاجی نہیں کرتا، مثلا نماز، ایک انسان نماز پڑھتا ہے شروع میں پھر چھوڑ دیتا ہے اور مرتے دم تک چھوڑے رکھتا ہے، یہ بندہ یہ استقامت کے منافی ہے۔ لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں نا، آپ بات کر رہے ہیں کہ نوافل کی بات کر رہے ہیں۔ ایک بندہ نوافل شروع کرتا ہے، نیک کام شروع کرتا ہے، اس سے مستقل مزاجی نہیں ہوتی، لیکن وہ فرائض پر مستقل مزاجی اختیار کرتا ہے۔ اگر وہ فرائض پر مستقل مزاجی اس نے اختیار کی، نوافل پر اگر وہ دوام کرے وہ تو پھر بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر نوافل میں اس سے دوام ہو جائے تو وہ تو پھر بہت بلند مقام پہ پہنچ گیا۔ اگر نوافل پہ اس سے دوام نہ بھی ہوا، کم از کم فرائض پر تو مستقل مزاجی اختیار کرے جو اللہ نے فرض کیا اس پر۔ تو اگر ایک بندہ فرائض پر مستقل مزاجی اختیار کرے گا انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ مرتے وقت انسان اپنے نیک اعمال کی پیک پر ہو، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے ساتھ ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ جب ہمیں موت آئے تو ہماری موت ایمان کے بہترین حالت پر آئے۔ اور جو بندہ اپنی زندگی کے اندر اس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں نا، یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ اس کو موت کے وقت اس کی موت نیکی پر آتی ہے۔ اگر ایک بندہ قرآن بہت زیادہ سنا کرے تو اللہ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ موت کے وقت، موت کے قریب وہ قرآن زیادہ سنتا ہوتا ہے۔ ایک بندہ گانے زیادہ زندگی میں زیادہ سنے تو اس کے مرتے وقت کئی دفعہ لاشعوری طور پہ اس کے زبان پہ گانے جاری ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہو، ذکر کرتا ہو، تو مرتے وقت اس کے منہ سے لاشعوری طور پر ذکر و اذکار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ایسے کلمے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو
انسان کا کام یہ ہے کہ انسان کوشش کرے زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی اور مستقل مزاجی سے نیکی کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ خیر پر کریں گے اور اللہ اس کا انجام خیر پر کریں گے۔ اور اگر کسی کا انجام خیر پر ہوا تو درمیان میں جو کوئی فیز ایسے آئے کمی کوتاہی کے، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے۔ گویا کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے پھر دوبارہ نیکی کرتا ہے، وہ نیکی گناہ کو ختم کر دیتی ہے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، تو یہ چیز بھی استقامت کے اندر آئے گی۔ باقی ایک بندہ شروع میں نیک تھا، آہستہ آہستہ وہ نیچے جاتا گیا اور اس کی موت بھی جو ہے وہ گناہوں پر ہوئی، اللہ معاف کرے، یہ استقامت کے منافی ہے۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ انسان کوشش کرے کہ میرا ہر آنے والے دن میرا عمل پہلے دن کے عمل سے بہتر ہو۔ انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے، اور انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ انسان زیادہ سے زیادہ کم از کم فرائض پر استقامت اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، یہاں سے یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس مغالطے میں مبتلا ہیں کہ جو لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ دیں، منہ سے کہہ دیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اب اگر وہ نماز نہ پڑھیں، اب اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ بھی لائیں تب بھی ان کی بخشش ہو جائے گی۔ نہیں، صرف منہ سے رب اللہ کہنے سے انسان کی بخشش نہیں ہوتی۔ انسان کی بخشش کب ہوگی؟ کہ جب ایک انسان منہ سے رب اللہ کہے گا پھر اس پر استقامت اختیار کرے گا، یعنی اپنے عمل سے اس کا ثبوت دے گا، اعمال بھی پھر اس کے مطابق کرے گا۔ جی سنت کے مطابق اعمال کرے گا، اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں ان احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک بندہ منہ سے کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ یا آمنت باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، اب یہ سمجھے کہ جی میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، مجھے کوئی زیادہ فکر کی بات نہیں ہے، یا میں شرک نہیں کرتا، مجھے زیادہ کوئی جو ہے وہ مجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے لا الہ الا اللہ تو پڑھا ہوا ہے، میں نے اللہ کو تو اپنا رب مانا ہوا ہے، تو یہ بندہ کامیاب نہیں ہوگا۔ کامیابی کے لیے استقامت ضروری ہے، اور استقامت کیا ہے کہ انسان عمل سے جو اس نے زبان سے کہا ہے اس کا ثبوت دے۔ اگر ایک انسان عمل سے اس کا ثبوت نہیں دے گا تو ایسا شخص کامیاب نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں کئی دفعہ بحث شروع ہو جاتی ہے، ایسے لوگ غیر مسلم کہ جو ہیں غیر مسلم لیکن اللہ کو ماننے والے ہیں، یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، دہریے نہیں ہیں، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، اور ان کی نیکیاں بھی ہیں، کسی نے ہاسپٹل بنا دیا، کسی نے کوئی بہت زیادہ چیریٹی دے دی، ڈونیشن دے دی، ایسے کاموں میں جو رفاہی کام ہیں، جو لوگوں کی بہتری کے کام ہیں۔ تو ہمارے ہاں ایسے لوگوں کے بارے میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ کئی لوگ یہ بحث اٹھا دیتے ہیں کہ یہ بھی جنتی ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر تھی جرمن کی جو پاکستان آ گئی کوڑی کے مریضوں کا علاج کرنے کے لیے، اور پھر لمبا عرصہ پاکستان میں گزار کر بوڑھی ہو کر پاکستان میں فوت ہو گئی۔ یہ کچھ ہفتوں پہلے کی بات ہے، 1.5 مہینہ پرانی بات ہے۔ تو بحث کھڑی ہو گئی کہ وہ عیسائی تھی، بحث کھڑی ہو گئی کہ جنتی ہے کہ جہنمی، بلا وجہ بعض لوگوں نے بحث کھڑی کر دی، حالانکہ بحث کھڑی کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ جو مسلمان نہیں ہے اس کے بارے میں جنت کی بات کرنا ہی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ جنت تو صرف مسلمان کے لیے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرے، جنت تو اس کے لیے ہے۔ اب ایک شخص یہودی ہے یا عیسائی ہے، اللہ کو مانتا ہے، تو اگر وہ نیک کام بھی کرتا ہے، ظاہراً ہمیں اس کی زندگی ایسی نظر آتی ہے کہ اس نے کچھ نیک کام کیے ہوئے ہیں، تو یہ نیک کام اسے جنت میں نہیں لے جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے اسے اللہ کو اور اللہ کی ہر بات کو ماننا ضروری ہے، اور اللہ کی ہر بات کو ماننے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی آتا ہے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج کرنا، اور دیگر جو دین اسلام کے احکامات ہیں ان احکامات پر عمل کرنا بھی آتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ عمل نہ کرے، یہی بحث جو ہے وہ عبدالستار ایدھی صاحب کی وفات پر جو ہے وہ شروع ہو گئی کہ جی اصل تو دین، اصل مذہب تو انسانیت ہے۔
اصل مذہب انسانیت نہیں، اصل مذہب اسلام ہے، اور اسلام کے اندر انسانیت ہے۔ یہ کہنا چاہیے اسلام خود انسانیت کو فروغ دیتا ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے نہیں جی میں تو دین اسلام پر عمل نہیں کروں گا، میں تو دین اسلام کو نہیں مانوں گا، میں تو بس انسانیت کی بات کروں گا۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ ویلفیئر کا کام کرے، لوگوں کے فائدے کا کام کرے، لیکن اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھتا ہو، یا اللہ پر ایمان رکھتا ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھتا ہو، اس چاہے کتنا ہی خلوص کیوں نہ ہو، چاہے اس نے انسانیت کے لیے کتنا ہی کام کیوں نہ کیا ہو۔ تو عبدالستار ایدھی صاحب کی وفات پر لوگوں نے یہ بحث کھڑی کر دی کہ ان کے عقائد کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں انہوں نے انسانیت کی کتنی خدمت کی۔ تو وہ کہنے لگے اصل مذہب انسانیت ہے، اصل دین انسانیت ہے۔ اگر اصل دین انسانیت ہے تو یہ جو مائکروسافٹ کمپنی کا جو ہے بل گیٹس، وہ بڑی چیریٹی کرتا ہے، مدر ٹریسا اور یہ تو یہ سب کے بارے میں جو آج سیکولر لوگ ہیں یہ بحث شروع کر دیتے ہیں کئی دفعہ، تو اصل میں وہ بات سمجھے نہیں۔ یہ آیت سامنے رکھیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ڈٹ گئے اس کے اوپر۔ ڈٹنے سے کیا مراد ہے کہ اللہ رب العالمین زبان سے یہ کہہ دینا ہمارا رب اللہ ہے یہ کافی نہیں ہے، اس کے تقاضے ہیں، وہ تقاضے پورے کرنے۔ وہ تقاضے کیا ہیں؟ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ نہیں صرف منہ سے اللہ کو رب مان لیا، اللہ کو رب ماننے کا مطلب ہے کہ اللہ کو رب مانا، اور اللہ کو رب ماننے کے ساتھ اللہ رب العالمین کے تمام احکامات کو مانا۔ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس شخصیت کو کہا ہے یہ میرا نبی ہے، اسے اللہ کا نبی مانا جائے، اللہ کی وحی کو تسلیم کیا جائے، اللہ نے جس کو بھی اپنا نبی بنایا ہے اس نبی کی ہر بات کو اللہ کی بات تسلیم کیا جائے، اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ یہ ہے استقامت۔ تو استقامت کے اندر خلوص، جو میں نے شروع میں کہا، خلوص سے عمل کرنا، اللہ کے لیے عمل کرنا۔ کوئی بندہ کہے جی یہ جو رتھ فاؤ تھی یا یہ بل گیٹس ہے یہ اللہ کے لیے کرتا ہے، میں آپ کو کہوں یہ اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ اگر یہ اللہ کے لیے یہ کام کرتے ہوں تو سب سے پہلے یہ اللہ کی بات مانیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانیں، جو اللہ کا سب سے پہلے تقاضا ہے۔ اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، یہ اللہ کی نہیں مان رہے، پھر یہ اپنے نفس پر عمل کر رہے ہیں، وہ اپنے دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ثانوی چیزوں سے، جو اصل چیزیں ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں۔ ایک بندہ کہ جی ایک بندہ مسلمان ہو کہ میں جو ہے وہ اللہ کو مانتا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہوں، نہ نماز پڑھے، نہ زکوٰۃ دے، نہ روزہ رکھے، تو آپ بتائیے کہ کیا یہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہے؟ یہ صرف دعویٰ ہے زبان سے۔ اگر ایسے دعووں پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بخشنا ہے تو پھر سب سے پہلے منافقین کو جنت میں جانا چاہیے۔ منافقین بھی یہ دعوے کرتے تھے، منافقین کہتے تھے ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ منافق قسم اٹھا کر کہتے تھے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ سورہ منافقون کی ابتدا ہی اس آیت سے ہو رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے تھے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ منافق جھوٹے ہیں۔ وہ جو منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی بات ظاہراً ٹھیک ہے، اللہ بھی جانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ بھی گواہی دیتے ہیں، اللہ بھی قسم اٹھاتے ہیں کہ منافق جھوٹے ہیں۔ اب ایک شخص جو ہے وہ اللہ کو کہے کہ اللہ میرا رب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، نہ نماز پڑھے، نہ زکوٰۃ دے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرے، تو یہ استقامت نہیں ہے، یہ پھر منافقوں والا ایک صرف زبان سے اقرار ہے، یہ استقامت کے منافی ہے۔ استقامت اصل میں اس کا نام ہے، استقامت اس کا نام ہے، جو منہ سے کہا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ یہ ایک سوال ہے کہ اکثر جگہوں پر اشتہار لگے ہوئے ہیں قربانی اللہ کے لیے اور کھال شوکت خانم کے لیے، کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ یہ جملہ جو ہے یہ مبہم جملہ ہے، ایک اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ اگر اس کا معنی یہ ہو کہ قربانی اللہ کے لیے اور کھال شوکت خانم کے لیے، یعنی اگر قربانی سے مراد اگر اس کا جانور کا گوشت وغیرہ اور جو دوسری فائدہ مند چیزیں ہیں وہ مراد ہیں کہ وہ چیزیں تو اللہ کے لیے ہیں، باقی کھال شوکت خانم کو دے دی جائے، تو تب یہ معنی صحیح، تب یہ جملہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس معنی میں تو
پورا جانور اللہ کے لیے قربان کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا کچھ حصہ اللہ کے لیے ہوتا ہے اور کچھ حصہ اس کا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہوتا ہے۔ اگر جانور کے بارے میں یہ نیت کی جائے کہ جانور کا سر اللہ کے لیے، جانور کے پیر اللہ کے لیے، فلاں چیز اللہ کے لیے، فلاں چیز فلاں کے لیے، فلاں اس کا جو ہے وہ اس کی ران میرے لیے، تو یہ اگر یہاں یہ مراد لیا جائے تو یہ جملہ بالکل غلط ہے۔ قربانی ساری کی ساری اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ باقی اگر اس جملے سے مراد یہ لی جائے کہ اللہ کو تو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اللہ کو خون پہنچتا ہے، اللہ کو تو ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے، جس طرح قرآن میں ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، نہ اللہ کو خون پہنچتا ہے نہ اللہ کو گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے۔ تقویٰ تو آپ نے دکھا دیا قربانی کر کے، اب گوشت ہم نے خود کھا لینا ہے یا غریبوں کو دے دینا ہے یا رشتہ داروں کو کھلا دینا ہے، تو تقویٰ اللہ کو پہنچ گیا، گوشت آپ نے خود کھا لیا یا غریبوں کو کھلا دیا، کھال آپ شوکت خانوں کو دے دیں، اس معنی میں یہ جملہ کسی حد تک صحیح ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال یہ جملہ جو ہے یہ مبہم قسم کا جملہ ہے جس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اس قسم کے جملوں سے پرہیز کرنا چاہیے عام طور پر۔ یہ جرت ہے تو یہ اس قسم کے جملے جو ہیں جس کے دو معنی ہوں، اس طرح کے جملوں سے میں سمجھتا ہوں کہ بچنا چاہیے مبہم قسم کے جملوں سے۔ اگر اس کا یہ معنی کریں تو یہ غلط ہے، یہ معنی کریں تو صحیح ہے۔ یہ قربانی ساری کی ساری اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ باقی یہ بات تو ٹھیک ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ نہ گوشت اللہ نے استعمال کرنا نہ کھال اللہ نے استعمال کرنی ہے، تو اللہ کو تو تقویٰ پہنچنا ہے۔ لیکن یہ اس قسم کا جملہ استعمال کرنا، بہرحال میں نے خود بھی جب پڑھا تو مجھے ہمیشہ ذہن میں جو ہے نا وہ اشکال ہی آیا کہ یہ کیسا جملہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس قسم کے جملوں سے، مبہم قسم کے جملوں سے ویسے بچنا چاہیے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے ایک بندہ کہے کہ قربانی اللہ کے لیے ہے اور اس کی ران جو ہے نا یہ میرے لیے ہے، یا اس قسم کی کوئی بندہ بات کرے تو اس قسم کی تقسیم کرنا وہ صحیح نہیں ہے۔ ورنہ کہنے کو اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ کی جا سکتی ہے، جیسے میں نے کہا کوئی بندہ اس کی توجیہ یہ کر دے کہ جی وہ جو ہم نے چھری پھیری ہے وہ ہم نے اللہ کے لیے پھیری ہے اور جانور اللہ کے نام پہ قربان کیا ہے، باقی چیزیں تو انسان خود بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس معنی میں اگر یہ جملہ لیا جائے تو یہ جملہ کسی حد تک صحیح بھی بن جاتا ہے، لیکن بہرحال مبہم جملہ ہے۔ دیکھیں جی کم از کم کی شرط ہے، زیادہ کی شرط نہیں ہے، کم از کم گنگا ہونا چاہیے، باقی اس میں بیماریاں نہیں ہونی چاہیے، وہ بہت زیادہ مریض نہ ہو، بہت واضح قسم کا لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، احادیث مبارکوں میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ چلیں بہرحال ہم آگے پڑھ لیتے ہیں۔ نماز کے بعد آپ لوگ ذرا 5 منٹ کے لیے اگر آپ لوگ آ جائیں، نماز کے بعد میں نے آپ سے چھوٹی سی ایک بات کرنی ہے، آپ سب لوگ ہی نماز کے بعد تو یہ ذرا موضوع مکمل کر لیں، تو انشاءاللہ نماز کے بعد سنتے پڑھنے کے بعد آپ لوگ 5 منٹ کے لیے آ جائیے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم پڑھ رہے تھے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، تو میں نے آپ کے سامنے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ صرف زبان سے ربنا اللہ کہنے سے، زبان سے آمنت باللہ یا آمنا باللہ ورسولہ کہنے سے، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے بات نہیں بنتی، عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ پوری زندگی میں اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، ان آزمائشوں میں انسان کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میرے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی حیثیت سب سے زیادہ ہے، میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے پیچھے ہر چیز قربان کر سکتا ہوں۔ تو یہ چیز عمل سے انسان دکھائے گا تو یہ استقامت ہے، اور یہ استقامت انسان کو تا حیات اختیار کرنی ہے، اور اسی پر انسان کو فوت ہونا چاہیے، جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ نقل کی۔ آخری حدیث بیان کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک بدو آپ کے پاس آیا، صحیح مسلم کے روایت ہے، تو اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا، میرے لیے اسلام میں ایسا قول بیان کریں، لا اسأل عنہ احدا بعدک، اسلام میں مجھے کوئی ایسی بات بیان کریں کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے سوال نہ کروں، مجھے کسی اور سے سوال کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم، سوال یہ ہوا کہ مجھے کوئی ایسی جامع اور معنی بات بتائیے کہ مجھے آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو، بات جامع ہو، معنی ہو، ایک بات ہو جو جس کے اندر پورا اسلام جو ہے وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، فاستقم، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس شخص نے کہا آپ سے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکامات بہت زیادہ ہو گئے ہیں،
بہت زیادہ تفصیل ہے اسلام کے احکام میں، مجھے مجمل طور پہ بتائیے اسلام کیا چیز ہے، مجھے مجمل طور پہ بتائیں، میں اس پر پابندی کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جاؤ، یہ آپ سمجھے اسلام کا خلاصہ ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی آمنت باللہ کا حقیقی معنی واضح ہوتا ہے۔ آمنت باللہ کا معنی صرف زبان سے اقرار نہیں ہے، پھر استقامت دکھانی پڑتی ہے عمل سے، اور استقامت کیا ہے میں واضح کر چکا ہوں کہ اللہ کے پھر تمام احکامات کو ماننا۔ اگر ایک انسان اللہ کو مانے، اللہ کے احکامات نہ مانے، تو یہ آمنت باللہ کے اندر نہیں آتا۔ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، ان کا اللہ کے ہاں مقام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ، نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر فرشتے، اللہ تخافوا، یہ کہ تم خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو۔ ان کی فضیلت یہ ہے کہ ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں کس وقت؟ کہا جاتا ہے کہ 3 وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک موت کے وقت، اور ایک جب انسان قبر سے نکلے گا قیامت کے دن، ایک موت کے وقت، ایک قبر میں، اور ایک قبر سے نکلتے وقت میدان محشر میں جب انسان نکلے گا۔ کہتے ہیں 3 وقت انسان کے لیے بہت زیادہ مشکل وقت ہیں اور بہت خوف والے وقت ہیں۔ ایک جب انسان کو موت آ رہی ہوتی ہے، اس وقت انسان شدید پریشان ہوتا ہے کہ اب مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، اب میں قبر میں جاؤں گا، قبر میں میرے ساتھ کیا بنے گا، انسان شدید پریشان ہوتا ہے۔ پھر قبر کے اندر انسان کے لیے شدید خوف ہوتا ہے، اور پھر جب انسان قبر سے نکلے گا اس وقت انسان کے اوپر شدید خوف ہوگا۔ تو مفسرین کرام کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی زندگی میں رب اللہ کہتے رہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کرتے رہے، پوری زندگی ان کی استقامت میں گزر گئی اور اسی پر ان کو موت آئی، تو اب انہی تینوں جو خوف کے وقت ہیں، انہی تینوں وقت فرشتے ان کی تسلی کے لیے ان کے اوپر اترتے ہیں، اور فرشتے اتر کر ان کو کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا کہ پھر فرشتے انہیں تسلی دیتے ہیں، فرشتے انہیں تسلی دیتے ہیں۔ موت کے وقت تسلی کس وقت ہے؟ 3 وقت ہے، مفسرین کرام کہتے ہیں، ایک موت کے وقت، اور ایک قبر میں، اور ایک میدان محشر جب انسان قبر سے نکلے گا قیامت کے لیے۔ ان 3 وقت میں فرشتے اترتے ہیں۔ ان 3 وقت میں مفسرین کہتے ہیں اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے۔ باقی ان 3 اوقات کے علاوہ فرشتے اترتے کہ نہیں اترتے، اس کے علاوہ فرشتے اتر سکتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ یہاں سے مراد امام ابن کثیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ راجح قول، بعض مفسرین نے کہا کہ موت کے وقت ایسا ہوتا ہے، بعض نے کہا میدان محشر میں ایسا ہوگا، بعض نے کہا قبر میں ایسا ہوگا۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ تینوں باتیں صحیح ہیں، راجح قول یہی ہے کہ تینوں وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ موت کے وقت بھی فرشتے اترتے ہیں ایسے لوگوں پر جو استقامت اختیار کرتے ہیں، اور قبر میں بھی، اور جب انسان قبر سے اٹھے گا اس وقت بھی۔ تو فرشتے اتر کر کیا کہتے ہیں؟ فرشتے اتر کر تسلی دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کرو۔ اب مفسرین کرام کہتے ہیں کہ خوف اور غم میں کیا فرق ہے؟ یہ الفاظ جب فرشتے کہتے ہیں، جب فرشتے نازل ہو کر کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ رات ہمیں نہیں کہتے فرشتے یہ بات، اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ جب جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر ڈٹ جاتے ہیں اس کے اوپر، ان کے اوپر فرشتے اتر کر انہیں تسلی دیتے ہیں۔ کیا تسلی دیتے ہیں فرشتے؟ کہ خوف نہ کرو، غم نہ کھاؤ۔ اب یہ تسلی فرشتے کب دیتے ہیں؟ اگر ہم کہ ہر روز نیند کے وقت دیتے ہیں تو ہمیں تو ایسی تسلی کوئی نہیں ملتی۔ قبر میں بھی یہی تسلی دیں گے فرشتے، اور میدان محشر میں بھی، اور مرتے وقت بھی۔ مفسرین کے نام کا کہنا یہ، بعض مفسرین نے کہا کہ ایسا جو ہے وہ مرتے وقت ہوتا ہے، بعض نے کہا ایسا قبر میں ہوتا ہے، بعض نے کہا ایسا میدان محشر میں ہوتا ہے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں تینوں وقت میں ایسا ہوتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس کو تینوں وقت کے ساتھ محمول کیا جائے کہ ان تینوں اوقات میں ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کا فرمان ہے کہ ایسا ہوتا ہے، تو ہمارا ایمان ہے ایسا ہوتا ہے۔ اب کس وقت ہوتا ہے؟ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ تینوں وقت ہوتا ہے۔ اب فرشتے کیا کہتے ہیں اترتے وقت؟ فرشتے کہتے ہیں خوف نہ کرو، غم نہ کرو۔ خوف اور غم میں کیا فرق ہے؟ مفسرین کرام کہتے ہیں خوف ہوتا ہے آنے والی چیز کا، کہ اگر مرتے وقت فرشتے اتر کے کہتے ہیں کہ خوف نہ کرو، کیا مراد ہے؟ کہ تمہارے ساتھ آئندہ جو سلوک ہونا ہے اس کے بارے میں خوف نہ کرو، تمہارے ساتھ آئندہ اچھا سلوک ہوگا۔
تمہارے ساتھ آئندہ سختی والا معاملہ نہیں ہوگا، قبر کا عذاب نہیں ہوگا، میدان محشر میں تمہارے ساتھ سختی نہیں ہوگی۔ فرشتے تسلی دیتے ہیں خوف نہ کرو، یعنی مستقبل کا خوف نہ کرو۔ ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو۔ غم کا تعلق ہے جو گزر چکی چیز ہے، یعنی جو تمہارے پیچھے تم مال اولاد چھوڑ آئے ہو، تم اپنے پیچھے بیوی بچے چھوڑ آئے ہو، ان بیوی بچوں کے بارے میں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ان کے نگران نہیں تھے، ان کا نگران تمہاری موجودگی میں بھی اللہ تھا، اور اگر تم آگے جا رہے ہو تو پھر بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان کے خلیفہ ہیں، اللہ ان کے نگران ہے، تو جو تم پیچھے چھوڑ کے آئے ہو اس کے بارے میں بھی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر فرشتے کیا کہتے ہیں؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، بشارت حاصل کرو جنت کی جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ چلیں وقت ختم ہو گیا ہے، تھوڑا سا اس کے متعلق کچھ مزید باتیں ہیں وہ انشاءاللہ پھر کل کریں گے، تو آپ سب لوگ جو ہیں وہ نماز کے بعد ذرا دوبارہ آ جائیے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الحياة شوقا